اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما صدق اللہ العظیم۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جینے کا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بدلا۔ اللہ فرما رہے ہیں دوسری جگہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو۔ تقوی طہارت کو اپنی زندگی بنا لو، سچائی کا راستہ اختیار کر لو۔ کیوں؟ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ بولنا آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہاں نہیں تو آخرت میں اس نتیجے کا علم ہو جائے۔ اللہ سے کیسے ڈرا جائے؟ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ اپنے انہی بندوں کی جن کے دل میں خوف خدا ہو، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو، خشیت اللہ ہو، انہی کی صفت کو بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے جو ابتدا میں آیت پڑھی تھی اس میں یہی مضمون ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے وہ بندے، متقی بندے رحمان کے وہ بندے ہیں، یمشون علی الارض ہونا، کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ سے چلتے ہیں۔ یہ صفت ہے اللہ کے نیک بندوں کی کہ وہ جو زمین پر قدم رکھتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا، وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ چال میں درمیانی رفتار رکھو، زیادہ اکڑ کر نہ چلو۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب کسی سے بات کرو تو دھیمی آواز میں بات کرو۔ اور دوسری جگہ فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، ایسا نہیں ہے کہ تم اکڑ کر چلو گے تو ایڑی مار کر زمین کو پھاڑ دو گے، اور اگر سینہ تان کر چلو گے تو پہاڑ کی چوٹی کو چھو لو گے۔ جب تمہارے اندر یہ دونوں حکمتیں نہیں ہیں، دونوں صفتیں نہیں ہیں، دونوں چیزوں کی ہمت نہیں ہے، تو وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ، جب چلو تو درمیانی رفتار سے چلو، نیچے گردن جھکا کر چلو، آواز دھیمی رکھو، نرم لہجہ اختیار کرو۔ اس لیے فرمایا، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، کہ رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی سے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندوں کی یہ صفت بھی ہے کہ جب وہ نااہل لوگوں سے بات کرتے ہیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور اللہ کے نیک بندوں کی یہ صفت بھی ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر سجدے میں اور قیام کی حالت میں آہوزاری کرتے ہیں، عاجزی اور انکساری کا ظہور کرتے ہیں۔ اللہ میں عاجز بندہ ہوں، میں کمزور بندہ ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو خالق و مالک ہے۔ اللہ میری دعاؤں کو، میرے چلنے کو، میری عبادات کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق بنا دے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو لوگ یوں کہتے ہیں
اے ہمارے رب ہم سے درگزر کیجئے جہنم کے عذاب کو۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ متقی لوگ ہیں جو لوگ یوں دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، جہنم کے تذکرے سے ان کے دل ہول آتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور سہم جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے یہ ہیں، اس لیے فرمایا کہ متقی بن کر زندگی گزارو، اور متقی بندوں کی صفات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً یہ ایک رکوع ہے، اس رکوع میں بیان فرمائی کہ رحمان کے بندے ایسے ہیں، رحمان کے بندے ایسے ہیں۔ اگر ہم متقی اور پرہیزگاروں والی زندگی گزاریں گے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں کامیابی دے گا، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے گا، دین کے کاموں میں ہماری معاونت فرمائے گا، دین کے کاموں میں ہماری مدد فرمائے گا، دنیا میں بھی ہمیں ترقی عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو انشاءاللہ ترقی ہے ہی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا، وہ لوگ جنہوں نے حضرت بلال کو تکلیفیں دی تھی، وہ لوگ جنہوں نے خباب بن ارت کو تکلیف دی تھی، وہ لوگ جنہوں نے صحابہ پر ظلم ڈھائے تھے، جب مکہ فتح ہوا وہ سب لوگ وہیں موجود تھے۔ ایک صحابی نے جوش میں کہا تھا، الیوم یوم الملحہ، کہ آج بدلے کا دن ہے، الیوم تستحل الکعبہ، آج کے دن کعبے کو حلال کر دیا جائے گا، یعنی آج بدلہ لینے کا دن۔ تو قربان جائے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ کا ثبوت دیتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، فرمایا آج تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ اللہ کے رسول کے اخلاق کریمانہ تھے، امت کو پیغام دے کر چلے گئے کہ میرے امتیو، اگر ان اخلاق کے ساتھ زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیابی تمہارے قدم چومے۔ ہم پر کوئی کیا ظلم کر رہا ہے؟ صحابہ کرام نے جو مشقتیں جھیلی، دین کی خاطر جو پریشانیاں اٹھائی، ہمارے اوپر تو کوئی ادنا سا بھی نہیں اتنا ظلم کر سکتا۔ میرے بھائیوں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا اللہ نے ہمارے لیے بنائی، دنیا کی ہر چیز ہمارے لیے بنائی، ہر چیز انسان کے تابع کر دی۔ اللہ کیا فرما رہے؟ اس لیے ہم سب کو اللہ کے تابع ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اخلاق کریمانہ کا ثبوت دے کر متقی اور پرہیزگار لوگوں کی زندگی اپنا کر اللہ کے ان بندوں کی صفات کو اپنی زندگی میں ڈھال کر جو اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے تھے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے تھے، صحابہ کے طرز روش پر چل کر زندگی گزارتے تھے، ہمیں نمونہ بنانا ہے ان کی زندگی کو۔ زندگی میں جتنے دن کے لیے آئے ہیں یہ کامیابی سے گزر جائے، کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو تکلیف نہ دے، کسی پر ظلم نہ کرے، بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارے، آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزارے، خاندان میں اخلاق کے ساتھ رہیں، گھر میں اخلاق رسول کو زندہ کرے۔ اگر اخلاق رسول کے ساتھ زندگی گزرے گی، متقی پرہیزگار لوگوں والی زندگی گزاریں گے تو اللہ ہم پر مہربان ہوگا، اللہ ہماری مدد فرمائیں گے، اللہ کامیاب کریں گے دنیا میں بھی اور اللہ کامیاب کریں گے آخرت میں بھی۔ اس لیے
میں نے جو قرآن کی آیت مبارکہ شروع میں پڑھی اس آیت کو ذہن میں رکھو، اور جو اس کا مطلب بتلایا اس کو بھی ذہن میں رکھو کہ اگر کامیابی ہے تو نبی کے طریقے میں۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے لیے شاندار لفظ قرآن میں استعمال فرمایا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ، کامل و اکمل نمونہ ہے۔ ہمیں نبی کے اسی اسوہ حسنہ کو اپنا کر اپنی زندگی بھی کامیاب بنانی، جس طرح صحابہ نے نبی کے اسوہ کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کامیاب بنائی، انشاءاللہ ہم لوگ بھی نبی کے اسی اسوے کو اپنی زندگی میں ڈھال کر اپنی کامیاب زندگی بنائیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائے۔ سب کوشش کریں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔